تعالی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی دوسری نشست کا آغاز تعوذ التسمیہ سے حسب معمول وہی الفاظ ہوتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج اپنا نیا واقعہ ہے، نئی قوم ہے، نئے نبی ہیں. مدین جگہ کا نام ہے اور قوم مدین اور ان کی طرف جو بھیجے گئے نبی ان کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام. کیا نام ہے؟ شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام. جی، اور مدین کہاں ہے یہ مجھے آپ کو بتانا ہے. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جو نقشہ میڈل ایسٹ کا ہے کس کس کے ذہن میں ہے؟ وہ ہے کسی کے ذہن میں یا کوئی نہیں ہے؟ نہیں ہے سر، میرے ذہن میں تو تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل بنا کے ذرا نقشہ تو آپ کو سمجھاؤں تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ یہ ذہن میں سوچیں کہ کراچی کے دوسری طرف دبئی اور مسقط ہے، ایسا ہے؟ جی سر. جی سر. جی سر. اور درمیان میں یہ جتنا بھی عربین پیننسیولا یا عرب کا شبہ الجزیرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے تین طرف پانی ہوتا ہے، ایک طرف خشکی ہوتی ہے، اس کو شبہ الجزیرہ یا پیننسیولا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے ایران کی خلیج فارس جس کو کہتے ہیں، یہ ہے پاکستان اور سعودی عرب اور قطر اور دبئی اور مسقط، ان کے درمیان میں یہ ہمارا ادھر ایران ہے اور ادھر دوسرے ملک ہیں. اب اس اپنے دن میں نقشہ بنائیں ذرا، اسی پوری زمین کے دوسری طرف چلے جائیں تو دوسری طرف ان کے بحر احمر ہے. کیا ہے؟ ریڈ سی جس کو کہتے ہیں. اب سعودی عرب ادھر بھی ٹچ کرتا ہے اور سعودی عرب ہمارے ایران کے مد مقابل بھی ٹچ کرتا ہے. تو جو ادھر ہے نا وہاں جدہ ہے. کیا ہے؟ جدہ کے آگے مکہ ہے. یہ علاقہ جو ہے یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے. اور اس سے اوپر چلتے جائیں تو وہ تبوک کا علاقہ، اور تبوک کو چھوڑ دیں تو آگے پھر وادی سینا آ جاتی ہے، وہی جو موسیٰ علیہ السلام. تو وادی سینا کس کے مد مقابل ہے؟ اگر درمیان میں نے کہا تھا کہ بھئی ادھر ریڈ سی ہے تو ریڈ سی آگے جا کے خلیج بن جاتا ہے، اس کو خلیج عقبہ بھی کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جو ایک طرف مصر ہے اس کے اور ایک طرف وادی سینا ہے. مصر کو چھوڑ کے فرعون کی قوم کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام بھاگے وہاں سے، اس لیے کہ انہوں نے ایک آدمی کو مکہ مارا تھا تو وہ مر گیا. جی تو عبد الرؤف بھائی کو بھی ماشاءاللہ یہ چیز ہے ازبر. تو وہ وہاں سے چھوڑ کے مصر کو تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تھے. جی یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ ہاں جی سنا ہوا. جی تو یہ وہ وادی سینا اور یہ جو علاقہ ہے اس کو عقبہ کا علاقہ کہتے ہیں، پیچھے کا علاقہ. تو یہ جگہ ہے جہاں مدین ابھی بھی موجود ہیں، مدین کے گھر اور سارے وہ چیزیں، اور وہ علاقہ بڑا زرخیز ہے. اور شعیب علیہ السلام جو تھے یہ وہاں تھے
جب موسیٰ علیہ السلام آگے موسیٰ علیہ السلام کا اس کا بات ذکر میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں لوگ جو ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں اپنے کنویں سے پانی پلا رہے ہیں مویشیوں کو. تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ بچیاں ہیں، انہوں نے بھی اپنے مویشیوں کو کھانا وہ پانی پلانا ہے، تو انہوں نے مدد کی پانی پلانے میں. اب ان کا گھر تو کوئی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ بچیاں ان کو گھر لے گئیں کہ بھئی یہ ہمارے والد صاحب ان بچیوں نے، ان موسیٰ علیہ السلام نے، اس وقت نام نہیں پتا تھا، انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ میری جو اپنا بکریاں ہیں یہ 10 سال یا 8 سال چرائیں، اور بچی میری سے مطلب میں آپ کو نکاح میں دے دوں گا. تو وہاں ایک بچی شعیب علیہ السلام کی تھی جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا. ٹھیک ہوگی جی بات. اور پھر وہاں سے آپ نے بیوی کو لا رہے تھے تو نبوت ملی، اور پھر یہ مطلب وہاں وادی سینا کے اندر آواز رک گئی. یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی پروفیسر صاحب، ذرا دیکھیے گا پلیز. ابھی آواز جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. میں نے ابھی موبائل میں آپ کو پاس لے کے آؤں گا، پھر اس کو ٹھیک کریں گے، ورنہ نیٹ بھی کروا چکے ہیں اوپر سے نیچے، اور وہ 72 MB کا نیٹ ہے ہمارا، اتنا طاقتور. لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کے موبائل میں ہی مجھے محسوس ہوتی ہے. جی وہ دیکھیں گے، اس کو دیکھ لیں گے. تو آئیے پڑھنا ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ جتنا بھی رسالت کی چیزیں بتا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ رسالت پر ایمان، پھر یہ بتا رہا ہے کہ ان کے رسولوں نے تو اللہ کا راستہ دکھایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر اس کے علاوہ جو حقوق العباد سے متعلق چیزیں تھیں کہ جس طریقے سے آج کل بھی ہو رہا ہے کہ کم تولنا، کم ماپنا، زمین کے اندر فساد کرنا، یہ ساری چیزیں اور باقی اشیاء، یہ مدین یہ ذرا بند کریں تو میرا خیال ہے میں ذرا کمفرٹ رکھوں گا. جی سر. جی تو آئیے پڑھتے ہیں. جی پہلی چیز کہ ہر نبی نے یہ کہا کہ شرک نہ کرو. تو پہلا جو مرحلہ تھا عذاب کا اس وقت کیا تھا کہ لوگوں نے شرک کیا، لوگوں نے شرک کیا. حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس کے بعد تہذیب اتنی نہیں بڑی تھی، وہ کافی سارے ایمان پر تھے. بعد میں پھر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. پھر آگے اور بھی نبی مطلب آئے، ابراہیم علیہ السلام بعد میں مطلب آتے ہیں، اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام، اور پھر سارے نبیوں کا تو ذکر نہیں کیا. اب شعیب علیہ السلام کا آج پڑھ رہے ہیں. تو وہ ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے وہ ایک تو مدین ہے، اور دوسری اسی کو کہتے ہیں اصحاب الائکہ. کیا کہتے ہیں؟ ایکا بھی جگہ کا نام ہے، ایکا والے. تو لہذا وہاں بھی مدین شعیب علیہ السلام کا ذکر آئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 جگہ تھیں، اور ایک ایکا تھی، ایک مدین تھی، اور دونوں طرف دونوں بستیوں کے نبی جو تھے وہ شعیب تھے. اور کچھ نے کہا کہ نہیں وہ الگ جگہ تھی اور یہ الگ جگہ تھی، وہاں الگ عذاب آیا، یہاں الگ عذاب آیا وہ الگ الگ عذاب آیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہاں رجفہ آیا تھا تو وہاں ذلہ ایک جگہ پہ آیا. یہ عذاب کے آگے معانی قرآن مجید میں آئیں گے. آئیے جناب پڑھتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ، ترجمہ کریں جی، پہلے پڑھا ہوا ہے.
اور مدین کی طرف اور مدین کی قوم اور قوم مدین کی طرف. اب یہ قوم شعیب بھی کہہ سکتے ہیں اور قوم مدین جب کہیں گے تو مدین والے کہہ لیں گے جی اور مدین کی مدین طرف والوں اخاہم ان کے ان بھائی کے بھائی ان کے بھائی شعیب شعیب علیہ علیہ السلام کو السلام بھیجا. بھیجا. اب یہ کو بھیجا ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف پچھلی جو ہمارا سبق تھا ولوتن بس اتنا ہی لفظ ہے ولوتن اور وہاں یہ ہے اور لوط علیہ السلام کو بھیجا ہم نے اس کا پڑھا اور لوط علیہ السلام اذ قال لقومہ جی سر اس میں تو بھی یہاں بھیجا اسی کہہ سکتے ہیں اس میں وہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں بھیجا ہاں جی ہاں اور یہ لوط علیہ کیوں السلام نہیں کہہ سکتے بریکٹ میں لگا کے تو لوگ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اس کے اندر تو آپ تو بریکٹ میں سمجھنے کے لیے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے سر اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں نا بنتا ولوتن اور جی لوط علیہ السلام. اب کیا ہے لوط علیہ السلام اور ممکن ہم ہے نے آپ لوط علیہ السلام سمجھتے کو ہوں بھیجا ٹھیک ہے سر ہاں تو وہاں ولوط علیہ السلام کو بھیجا بریکٹ میں کر لیں وہاں ہی ہے. اب یہاں ارسلہ نہیں ہے کہ وارسل الی مدین اخاہم شعیبہ جی یہاں نہیں جی تو کیا ہے کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. دوبارہ پڑھیں جی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین قوم والوں مدین کی کی طرف طرف مدین کی ان کے طرف بھائی شعیب علیہ ان کے السلام شعیب بھائی علیہ شعیب السلام علیہ کو السلام بھیجا. کو بھیجا. تو مدین والوں پھر کہنا پڑے گا اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. السلام کو اب بھیجا. پتہ چلا کہ شعیب علیہ السلام ان میں سے تھے جی جی سر اخاہم کہا. ان کے اب بھائی وہ یہ جملہ پہلے پڑا ہوا ہے قولا وہ شعیب علیہ السلام نے کہا تو شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی اے اے میری میری قوم میری قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو. تم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ تمہارے لیے تمہارے نہیں لیے ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود. کوئی معبود تو اب نہیں ہے ترجمہ بنے تمہارے گا شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے غیرہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. چشتی صاحب ذرا ترجمہ اس کا یہاں تک کیجیے گا. قالا یا قوم عبد اللہ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ غیرہ اس کے مالکم کی علاوہ بجائے مالکم کہیں تو وہ ما بنے گا. مالکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اس کے ساتھ بریکٹ میں اللہ بھی لگا دیں جی. اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک کر رہے تھے تو انہوں نے اس سے روکا کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو یا اللہ کی عبادت کرو. یہ پہلا جرم ہو گیا. آگے کیا کہا آگے جو چیز آ رہی ہے یہ پہلے یہی الفاظ پڑھ چکے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم. کیسر بھائی بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ واضح دلیل جاءتکم تمہارے پاس آ گئی. باقی ساتھی بھی کہیں جی قد جاءتکم بے شک تمہارے پاس آ گئی. بے اللہ شک کی تمہارے طرف پاس آ گئی. اب فاعل ہے بینۃ واضح دلیل واضح دلیل واضح دلیل من ربکم تمہارے تمہارے رب رب کی طرف سے.
تمہارے رب کی طرف سے. اب پیچھے دیکھے بینہ ہم نے آیا وہ نشانی دیکھی کہ بھئی اونٹنی تھی، لیکن اس بینہ کا قرآن مجید کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کوئی واضح دلیل ان کے پاس آئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. جی 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 بینہ عمومی طور پر معجزہ کے لیے آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نبیوں کو سب رسولوں کو معجزہ دیا گیا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید. کیا معجزہ دیا گیا؟ قرآن مجید. قرآن مجید. قرآن مجید. قیامت کے دن میرے اتباع کرنے والے مفہوم بتا رہا ہوں بہت زیادہ ہوں گے. جی انشاءاللہ. آپ کی آواز کٹ گئی ہے سر، پھر دوبارہ. پروفیسر صاحب سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. کرنے کے لیے کہ یہ بندہ رسول ہے، اس نے اپنے پاس سے کوئی چیز یہ نہیں بنائی. مثلا آج ہی بڑا خوبصورت ایک بندے نے مجھے کیا، اور میں پہلے بھی جانتا تھا. مثلا قرآن مجید کا لفظ جتنی بار جنت آیا ہے اتنی بار جہنم آیا ہے، جی جتنی بالکل. بار نہار آیا ہے اتنی بار لیل آیا ہے. جی 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 میتھمیٹیکل چیزیں دیکھیں جی گے. اور صحیح. 19 کا لفظ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 19 حروف ہیں. یہ 19 حروف جتنی بھی آیات ہیں، مثلا 114 صورتیں ہیں، اب 19 کو تقسیم کریں گے تو یہ اس کے اوپر تقسیم ہو جائے گا. اس کے اندر جتنے حروف ہیں اس کو 19 کے اوپر تقسیم کریں گے تو وہ پورا تقسیم ہو جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے، قرآن مجید کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے معجزات جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو مکمل طور پہ بیٹھ کے 23 سال یہ دیکھتا رہے کہ میں نے اس صورت کے اندر اتنے ہی الفاظ لکھنے ہیں جتنا 19 کے اوپر تقسیم ہو جائے. نہیں. بہت مشکل کہ میں قرآن مجید پورا لکھوں اور اس کے اوپر نہار کا لفظ بھی اتنا آئے، لیل کا لفظ بھی اتنا آئے، جنت کا لفظ بھی اتنے آئے اور جہنم کے بھی اتنے ہی آئے. جی کیا خیال ہے؟ تو جی یہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ اس سے اپنا ایمان پکا ہوتا ہے. اور ہے کیوں؟ تو کیسے پتا چلا کہ جہنم کے اندر جو جس زنجیر سے باندھے ہوں گے جہنمیوں کو، علیہ 19 وہاں آتا ہے. اب 19 ان پر 19 ہیں. اب کسی کو آج تک نہیں پتا چلا بھائی 19 ہیں یہ کیا ہے. لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی تو پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف دیکھیں گے تو 19 بنیں گے. اب اس کو انہوں نے تقسیم کیا کمپیوٹر نے، تو وہ ساری چیزیں ایسی مل گئیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. اب درمیان میں بہرحال یہ آ گئی بینہ جو قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی معجزہ ہے، اللہ نے وہ لکھا، اللہ نے بنایا، اللہ کا کلام ہے. اب ایسے ہی قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کیا ہے؟ آ گئی ہے. اب تم کیا کرو؟ رسول مانو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو. اور یہاں دیکھو حقوق العباد کیا ہیں. اس قوم پر عذاب آیا ہے، عذاب. جی اور کس وجہ سے آیا ہے یہاں دیکھو. اور یہ بتانا ہے ہر ریڑھی والے کو، ہر مرغی کا گوشت تولنے والے کو، اور ہر ایک دینے والے کو. وہ کیا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کم تم سے تھے. اور پیمائش. ماپ کو پورا کرو. قید ماپ. آپ کا وہ ٹوپے سے ماپ رہے ہو، خواہ کسی چیز سے ماپ رہے ہو، گز سے ماپ رہے ہو. جی آپ کی آواز پھر کٹ گئی ہے سر، ذرا دیکھیے گا پلیز. پروفیسر صاحب سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. میں بول رہا ہوں. جی آ گئی سر، آ گئی.
आ गई है। अब आ गई। तो फ़अौफुल कैला, तो तुम पूरा करो आप नाप किसको, पूरा करो। माप को, माप भी है, पैमाइश है, तो माप को पूरा करो, ठीक हो गया। वल मीज़ाना, मीज़ान और कहते तोल। हैं और तराजू तोल। को, तोल। तोलना, तो तुम माप और और पूरा तोलो, तोल को पूरा करो, पूरा ये करो। एक जुमला बनेगा। पूरा कर। तो तो तुम माप जी और मेरे तोल को पीछे पूरा जब मैं कहूँ तो उस वक्त ठीक नहीं, है। मैं जब मैं बोल ठीक। रहा हूँ तो उस वक्त कोई साथी गुजारिश करूंगा ना बोले, इस वजह से कि आपकी भी आवाज वाजे होगी, मेरी भी आवाज वाजे होगी, समझने वाला समझ लेगा। ठीक। ये रिक्वेस्ट है ठीक। जी। तो फ़अौफुल कैला वल मीज़ाना, अब तर्जमा करें तो तुम तुम माप और तोल वजन करो। पूरा करो। तो तुम माप और तोल को पूरा करो। ये एक ऐसी कौम थी जो माप और तोल को पूरा नहीं करती थी। जब मापते थे तो ज्यादा ले लेते थे, लेने के वक्त देते थे तो थोड़ा देते थे। तोलना है तो उसके में अंदर भी कुछ डंडी मार जाते थे। आगे अल्लाह ताला कह रहा है वाला तब खसुन्नासा। अब तब खस, बखस नया लफ्ज है जी, मत घटाओ जी, मत कम करो घटाओ, मत कम करो। जी। अन्नासा, लोगों की, अशियाअहुम, उनकी चीजें, और लोगों को उनकी चीजें कम मत दो, मत मत दो। मत कम मत दो। तब खसू मैं कह रहा हूं, तब खसू का मतलब है दो, तब खसू दो दो कम दो, वला तब भला खसू, और कम मत मत दो। दो। मत मत घटाओ, दो। मत अन्नासा, लोगों की लोगों को, अशियाअहुम, उनकी उनकी अशिया, चीजें। उनकी चीजें। उनकी उनकी चीजें। चीजें। डॉक्टर साहब जुमला बनाए इसका ही, वला तबखसुन्नास अशियाअहुम। और लोगों को उनकी चीजें कम मत दो। कितने जुर्म हो गए, एक शिरक का, एक माप और तोल के कम और करने, में कमी बेशी। पूरा पूरा नहीं करते थे। तो यहाँ कहा चौथा हो गया वला तबखसुन्नास अशियाअहुम। अब जी पांचवा, वला तुफसिदू फिल अर्दी, बड़ा आसान सा है। और तुम जमीन में और फसाद ना जमीन करो। में फसाद ना और करो, तुम मत करो। और तुम जमीन में फसाद बर्पा मत करो, बादा इस्लाहिहा, इसकी इस्लाह के इस्लाह के बाद। इसकी इस्लाह के बाद। अब इस्लाह कब होती है ये देखिएगा, इस्लाह तब होती है जब दीने इस्लाम होगा, ये ज़हन में रखिएगा। जी शायद आपकी आवाज कट रही है सर आपसे। कट रही नहीं, कट गई है। हाँ जी कट गई है, यकीनन कट गई है सर। अभी आपकी आ आवाज जाती है देखिए जी, आ गई सर, आ गई, आ गई। जी। आप बस कैसर भाई मुझे गाइड करेंगे, उनकी आवाज मुझे आती है, मेरी आवाज नहीं जाती, तो कैसर भाई मुझे गाइड करेंगे कि आ गई तो आ गई जी आ गई, आ गई सर। तो वला तुफसिदू मैं फिल अर्दी बाद इस्लाहिहा, तर्जमा करें, और तुम जमीन में उसकी इस्लाह के बाद मत फसाद मत करो। मत करो। और तुम जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद न करो। और तर्जमा करना हो बा मुहावर अपना लफ्जी, और तुम फसाद मत करो जमीन में फिल अर्दी बाद इस्लाहिहा, इसकी इस्लाह के बाद। तो मैंने सिर्फ इस्लाह का तर्जमा किया है। इस्लाह तब होती है जब दीन इस्लाम नाफिज हो जाए, आपका ऊपर बंदा मोमिन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफा हो, या आजकल के दिनों में सदर हो, मुसलमान हो, और अमन सुकून हो, तो उस वक्त कोई आदमी भी उठेगा और वो काम करेगा जो आजकल के दिनों में आप हजरत इमाम हुसैन और यजीद का, या अमीर मुआविया और हजरत अली के दिनों में जो लोगों ने किया, उस अमन को बर्बाद किया, तो वो सारे के सारे
اصلاح کے بعد ولا تفسدوا فی الارض. ہو گیا جی. جی ہو گیا. جی جی سر. سر. اب اس کے اندر کوئی ہم نے چیز درمیان والی نہیں کرنی. آپ کے ذہن کے اندر سوال ہیں لیکن میں نے مثال اس جگہ کی دے دی اس لیے کہ آج کل ہے. میں مختصراً یہ کہوں گا کہ جب اسلام کا نظام نافذ ہو اور پتہ ہو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو ہلانا کوئی ایک بھی آدمی ہوگا تو وہ فسادی ہوگا, اس کو واجب القتل ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ میں. جی ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے یہ بہتر تمہارے ہے. لیے بہتر ہے. جی اب ذالکم بھی ہے خیر لکم. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر تاکید ہے کہ یہ تمہارے لیے ضرور بہتر ہے, اور ذالکم یہ تمہارے لیے خیرن بہتر ہے, پھر لکم تمہارے لیے. آ گیا نا یہ؟ تو اس کو ایسے جی. کر لیتے ہیں نا, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو بس ٹھیک ہے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان لانے والے. اگر تم ایمان لانے والے. جی کیسر بھائی ذرا ترجمہ کریں, اور باقی ساتھی جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ساتھ دہراتے جائیے گا آہستہ آہستہ. جی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تو شعیب علیہ السلام, اس شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. فأوفوا الکیل والمیزان, تو تم ماپ اور تول کو پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو. ذالکم خیر لکم, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان لانے والے ہو. ہاں جی بس بہت اچھا جی. میں نے گزارش کی تھی کہ اونچی آواز سے نہیں کوئی بندہ بولے گا, ایک بولے گا پلیز, باقی جو ہے دل میں دہراتے رہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے, اب الحمدللہ سارے ہی سنجیدہ ہیں, تو اس وقت بجائے اس کے خاموشی کے تو اپنا ذہن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آدمی آہستہ آہستہ سے اونچی آواز سے نہیں دہرائے, بغیر آواز کے. آگے جی اب کیا فرمایا؟ ہاں جی, اب وہ لوگ جرم اور بھی کرتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ طاقتور تھے, اور جس جگہ پہ مدین تھا وہ جگہ تھی کہ جو یمن وغیرہ سے بھی لوگ جاتے تھے بحر احمر کے ساتھ ساتھ, وہ بھی وہاں سے گزرتے تھے اردن تک, اور جو دوسری جگہوں سے آتے تھے تو وہ بھی کراس روڈ پر تھے. تو لہذا جنکشن جو جیسے آپ کا گوادر بن رہا ہے ابھی کہ وہ سی پیک کی وجہ سے جی یہ ہوگا کہ اتنے ملکوں سے مل جائے گا, اسی طریقے سے مدین جو تھا وہ بھی بہت کیا ہو گئے, خوشحال ہو گئے. اب خوشحالی جب آتی ہے تو اس کے ساتھ طاقت آتی ہے, طاقت کے ساتھ تکبر آتا ہے, تکبر کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی میں ہی میں ہوں, باقی کو میں کیا دیکھتا ہوں. تو آج لفظ ایک آ رہا ہے, وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں. ایک ہے وعدہ. وعدہ کا مطلب ہے اس نے وعدہ کیا, اس نے وعدہ کیا. وعیدہ کا مطلب ہے دھمکایا, ڈرایا. وعید سنائی جیسے کہتے ہیں. جی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی. جی. تو آپ کرتے کیا تھے کہ وہ چونکہ کراس روڈ تھا, قافلے آتے تھے,
ان کو ڈراتے دمکاتے تھے. شعیب علیہ السلام اپنا تبلیغ بھی کر رہے تھے اور صراط مستقیم کی طرف بلا رہے تھے. اب دو قسم کے راستے تھے. ایک تو راستہ وہ جو بزنس روٹ تھا اس کے اوپر صراط، یہ وہ صراط آ گیا. اچھا، وہاں وہ لوٹتے تھے لوگوں کو. اور دوسرا صراط وہ آ گیا جو صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر دکھا. وہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو آپ کو جس کے اوپر آپ یوں پاؤں سے چل سکیں کہ اس کے اوپر بھی چلیں گے. نہیں سر، وہ وہاں نہ گاڑیاں چلتی ہیں. مثلا وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ نے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اب خیال رکھنے کے اوپر چل تو نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ تو جی سر. لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راستوں کے بارے میں، وَلَا تَقْعُدُوا قَعْدًا. میں نے جب تشہد پڑھایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اب قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. وَلَا تَقْعُدُوا کا مطلب کیا ہوگا؟ اور تم مت بیٹھو. اور تم مت بیٹھو. مت بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر. تو کیا بنے گا؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، جلدی جلدی. اور تم ہر راستے پر مت بیٹھو. اور ہر راستے پر مت بیٹھو. توعدون، دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. جی، تو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہہ لیں تاکہ تم ڈراؤ. یہ اس کا ترجمہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر بنے گا. توعدون تاکہ تم ڈراؤ، دمکانے کے لیے، تاکہ تم ڈراؤ دھمکاؤ. جی کہیں تاکہ تم ڈراؤ دھمکاؤ. آگے وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اب ہے، اور یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو سدونا تم روکتے ہو، وَتَصُدُّونَ اور تم روکتے ہو. ٹھیک ہے. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے. من اس شخص کو جو آمنا بھی، جو اس شعیب پر ایمان لاتا ہے. لایا تو ویسے ہے ترجمہ بنے گا جو ایمان لاتا ہے. تو دوبارہ ذرا کریں، وقت کم ہے. اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو ہر شخص کو جو اس پر ایمان لاتا ہے. کہیں ذرا. اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو ہر شخص کو جو سلام پر ایمان لایا. جو اس شخص پر جی ایمان اب لاتا ہے. جی بالکل ہی ہے، تو لہذا سبیل تو نہیں ہو سکتا. ہی یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہو سکتے ہیں یا صراط ہو سکتا ہے. جی تو اس میں جو اس پر ایمان لایا. آگے آ رہا ہے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، پہلے پڑھ چکے ہیں. اور تم اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہو. وَتَبْغُونَهَا، اور تم اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہو. عِوَجًا کجی. تر. مثلا یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت آ گئی تو لوگ اس کے اندر سے مسائل نکالیں گے اپنی مرضی کے، تو وہ عوج ہے. وہ پہلے لوگ بھی، مدین والے بھی کرتے تھے، اور اس سے پہلے لوگ بھی جو عوج آیا تو یہ کچھ 7 جرم بن جاتے ہیں. ایک شرک آ گیا، اور کیل اور میزان اس کے اندر کمی آ گئی. پھر بتایا کہ بھئی تم لوگوں کی چیزیں کم دیتے ہو، جو امانت ہے وہ واپس نہیں دیتے، یا تولتے ہو تو وہ کم دیتے ہو. پھر کہ حق راستے پر تم لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو، چوری ڈاکے ڈالتے ہو. اور پھر چھٹا آ گیا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہو ہر شخص کو جو اس پر ایمان لایا. اور 7واں آ گیا اور تم اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہو. اچھا جی، اب ٹائم کم. وَذْكُرُوا،
तुम याद करो तुम याद करो اور تم یاد کرو کیا اذ کنتم قلیلا جب تم بہت تھوڑے تھے کم تعداد میں جب تم تھوڑے تھے جب مدین میں آئے تو بہت تھوڑے لوگ تھے تو میں نے کیا کیا اللہ نے کیا کیا فَكَسَّرَكُمْ کسارا کے اندر فائل چھپا ہوا ہے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا زیادہ کر دیا تو اس نے تمہیں کثرت دے دی فَكَسَّرَكُمْ اس نے تمہیں اور کثرت اس دے نے دی تم کو کثرت دے دی زیادہ کر دی جی زیادہ کر دیا وَانظُرُوا اور تم دیکھو اور دیکھو اور تو دیکھ تم دیکھو وَانظُرُوا اور دیکھو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کرنے کا والوں کا کیسا ہو انجام فساد کرنے فساد والوں کا کرنے والے جی سر آپ کی آواز کٹ گئی ہے پھر دوبارہ سے جی پروفیسر صاحب سر آپ کی آواز نہیں آ رہی جی آتی ہے ابھی انشاءاللہ آ جائے گی آ گئی سر آ گئی وانظروا اور دیکھو اور تم دیکھو اور دیکھو کیف کان کیسا ہوا کیسا ہوا ایسا ہوا میں ایسے کہوں گا کہ ساتھی جو ہے نا ایسے کر کے پڑھے کیفا کیسا کانا ہوا عاقبۃ انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا کرنے والوں کا جی ڈاکٹر صاحب ولا تقعدوا وقت کم ہے جی ولا تقعدوا بكل صراط اور ہر راستے پر مت بیٹھو تو ادونا تاکہ تم ڈراتے اور دھمکاتے ہو وتصدونا اور تم روکتے ہو ان سبیل اللہ نہیں اللہ کی تاکہ راہ تم سے ڈراؤ یا دھمکاؤ پھر ہوگا اگر تاکہ آنا ہے تو جی تاکہ تم ڈراؤ دھمکاؤ ڈراؤ اور دھمکاؤ جی اچھا جلدی ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے من آمنا بھی نہیں وتصدون عن سبیل اللہ کرے نا اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو من جی وتصدون عن سبیل اللہ اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو من آمنا بھی اس شخص کو جو وتبغونہا اس پر ایمان لایا بھی اس پر ایمان لایا یعنی شعیب علیہ السلام پر وتبغونہا عوجا اور تم اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہو وذکروا اور تم یاد کرو اذ کنتم قلیلا جب تم بہت تھوڑے تھے فکسرکم تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا وانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسا ہوا انجام فساد کرنے والا بس جی میں نے آخر میں یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو کہ یہ جو امین بھائی آئے ہیں اور وسیم بھائی کا مجھے بتا دیا کیجئے کہ بھئی ان کی پارٹیسپیشن بھی ہو اس لیے کہ میرے پاس موبائل ہے وہ ٹیکسٹ میں پڑھا رہا ہوتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ پارٹیسپیٹ کون کر رہے ہیں جی ٹھیک تو ہے امین بھائی کو جرمانہ کریں کچھ اور عابد بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس تھے تو یہ جو جمع ہوتے ہیں نا ان کو اکٹھا رکھنا یہ بہت بڑا کام ہے کہ ممکن ہے کام ہو ان کو اور یہ کام امین بھائی آپ کیوں لیتے السلام علیکم جی وعلیکم السلام نہیں سر میں غیر حاضر ہونے کی وجہ بتا دیں غیر حاضر ہونے کی وجہ سر ایک تو یہ گھر کے نا نیٹ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سم اور لے لوں اور ایک اس کے لیے الگ سے مجھے موبائل سیٹ بھی چاہیے ہوگا اور پھر میں اس کو کنٹینیو کرتا رہوں گا ہم آپ کو جرمانہ کرنے والے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ چاہیے جی جرمانہ کر دیں میں حاضر ہوں آپ کے نہیں یہ جرمانہ آپ ابھی آگے سفارش کر رہے ہیں ان کے آنے سے جرمانہ سر بڑی یہ خوشی کر رہے ہوئی ہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں جرمانہ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ دوسرے کو یہ بتا دیں کہ بھئی میں آپ میری مدد چاہیے آپ میری مدد کریں تو وہ چاہیے تو بتائیں یہ بھی آپ ہی پر جرمانہ ہے